رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب العالمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچانا اور ہمیں بہترین اور صحیح جو ہے وہ عقیدے پہ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف اور ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خیر پہ خاتمہ فرما، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، مظلوم بھائیوں پہ، مظلوم لوگوں پہ یا اللہ ہر جگہ پہ رحمت فرما دے یا رب العالمین. یا اللہ کافروں کو کافروں سے ٹکرا دے، یا اللہ ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دے، اور مظلوموں کو اور اللہ اپنے نام نیواؤں کو ان میں سے صحیح و سلامت نکال دے یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ہم سے شروع کرتے ہیں. انا بے شک. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو تم اس بات کے دعوے کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہماری نسبت جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو، تو اصل میں ان سے قریب جو دلیل کے لحاظ سے اللہ کے نظر میں کون ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کو بتا رہے ہیں. انا بے شک، اولا قریب ترین، اولا ولی، قریب کارساز، معاون، ساتھ، ساتھی، دوست، ٹھیک ہے، رازدار. اولا تو قریب، جو اور اولا جب الف لگ گیا تو پھر جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا نا، زیادہ قریب بھی، زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سب سے بھی کہہ سکتے ہیں. اولا سب سے زیادہ قریب، اناسی لوگوں سے، لوگوں میں سے، بی ابراہیمہ ابراہیم سے، للذینہ ل یقیناً کے لیے آیا نا، انڈیڈ ضرور، یعنی صرف اور صرف، الذینہ وہ لوگ ہیں، الف گر گیا لام کی وجہ سے، للذینہ بے شک وہ لوگ ہیں، یقیناً وہ لوگ ہیں، انڈیڈ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جو اتبعو پیروی کرتے ہیں، ہو اس کی، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی نا. کہ اگر تم ان کی قربت، ان کے ساتھ نسبت، ان کے ساتھ ولایت، ان کے ساتھ ان کو اپنا جد امجد مانتے ہو اور ان پہ فخر کرتے ہو، تو پھر اصل کام کرنے کا کیا ہے نا؟ تو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قریب تو صرف وہی ہو سکتا ہے، وہی ان کا دوست، ولی، ساتھی، اور نسبت ان کے ساتھ اپنی شو کر سکتا ہے جو کون ہو؟ جو ان کا اتباع کرنے والا ہو. وَحَاذَا اور حاضہ یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا، خود کہہ دیا، خود ان کے بارے میں یہ شہادت دے دی کہ وہ اور یہ نبی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے مسلم ہے، وہ بھی اسی طرح سے فرما بردار ہے، سمینا و اطاعنا کرنے والا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کلمے سے، کسی بات سے، کسی آرڈر سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو اس نے اس کو پورا کیا. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے اگر کوئی ان کے نسبت ان کے ساتھ شو کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی یہی کام ہوگا، تو پھر جو ہے وہ ان سے قریب ہو سکے گا، ولی بن سکے گا. اور یہ نبی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دے دی. والذین آمنوا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے بعد وہ لوگ امانو جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں. اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، ان سے نسبت رکھتا ہوں، تو پھر یہ لوگ ہیں نا کہ اتباع کیا جنہوں نے، وہ کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر گئے جو فرما بردار تھے، جنہوں نے بھی فرما برداری کی، جنہوں نے بھی اسی طرح سے اللہ کی بات کو مانا اور اللہ کو مانا، سمینا و اطاعنا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا. کتنی ہی مشکل، کتنی ہی نا امیدی کے حالات، کتنا ہی اندھیرا آگے نظر آ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ٹرسٹ کر لیا کہ بس اللہ اگر کہہ رہا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا.
تو پھر اس کا اتباع کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ نبی آ گیا تو پھر یہ نبی، اور اس کے بعد ایمان، جو لوگ ایمان لائے۔ واللہ، اور اللہ، اور پھر اللہ نے ولی ہے، ساتھی ہے، کارساز ہے، المؤمنین، مومنین کا، ماننے والوں کا۔ اب جو بھی مان گیا، چاہے وہ ابراہیم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں تھا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا مومنین جو بھی ہیں قیامت تک، تو سب کا سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ تو اصل ولایت، اصل جو کارساز چاہیے کسی کو، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر یہ ان کا اتباع کر کے اور ان کی طرح سے زندگی میں عمل کر کے، کوششیں کر کے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا لیں، تو اس سے بہتر اور اس سے اچھا جو ہے آپ کے پاس اور کیا سرمایہ ہو سکتا ہے؟ ودہ، ودت یہاں آیا طائفہ کی وجہ سے نا، کیونکہ طائفہ مؤنث ہے۔ ودت چاہتا ہے، طائفہ گروہ، من سے، تا واو فا اس کا روٹ ہے، طائفہ طواف بھی اسی سے ہوتا ہے، اس کا بھی وہی روٹ ہے، یعنی کہ اصل جو ہے وہ ہے طائفہ گروہ۔ تو طواف گھومتے ہیں ہم، اس کو طواف کہتے ہیں نا، تو طائفہ وہ ایک گروہ کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اسی کے گرد ہی گھومتے ہیں نا، اسی میں آ جاتے ہیں، جدھر بھی جائیں پلٹ کے اسی میں آ جاتے ہیں، تو اس کو طائفہ اس لیے کہا گیا۔ تھوڑی سی ایکسپلین اس لیے کر رہی ہوں کہ میننگ ذہن میں رکھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے نا۔ طائفتم من سے، اہل والے، الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم، یضلو ضلالت سے، الضالین ہم پڑھتے ہیں نا گمراہ ہو گئے، کہ کاش، یضلون گمراہ کر دیں، کم تمہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں، وما اور ما نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا سوائے، انفسا انفس اپنا آپ، ہم ان کا، یعنی اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وما اور نہیں، یشعرون شعور بھی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کو آپ جو ہے نا، کسی کے بہت زیادہ شدید مخالفت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی کسی طرح کی برائی میں پڑ جائے، یا کسی طرح کی جو ہے نا مشکل میں پڑ جائے، یا ایسے، اور ہر وقت ویسی تدبیریں، ویسی کوششیں، ویسی سوچیں اگر انسان کے دل میں، دماغ میں ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اپنے بارے میں جاننے کا، اپنے آپ کی اصلاح کا، اپنے آپ کے آگے زندگی میں بہتر کرنے کا اس کو پاس موقع ہی نہیں ہوتا، اسی چکروں میں وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو گمراہ کرے، خود جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے نا، خود بھول جاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا، نسی اللہ و نسوا انہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو ان کو اللہ نے ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا، تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، وما یشعرون اور شعور ہی نہیں رکھتے نا۔ تو صحیح سوچ رکھنا، صحیح جو ہے اچھی نیتیں رکھنا، اچھے گمان رکھنا، اور اچھے جو ہے دوسروں کے چاہنا جو دوسروں کے لیے ہے، اسی میں بھلائی ہے، اپنی بھی اسی میں بھلائی ہے۔ ہمیں سم ٹائم لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہم اپنی کوئی نکال لیں گے دشمنی، کوئی اپنی جو ہے دل کی تنگی، یا اس کو ہم اس میں کمی کر لیں گے، لیکن وہ کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان میں سے ایک گروہ ہے اہل کتاب میں سے نا۔ تو پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَن يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے، عام طور پہ حسد کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ جو حسد ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، صحیح راستے پہ تمہیں بھی نہ رہنے دیں، خود بھی صحیح راستے پہ نہیں ہیں، اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹا دیں، تاکہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اندر سے وہ جانتے ہیں صحیح بات کیا ہے، اصل بات کیا ہے، ماننا نہیں چاہتے، اپنی نفس پرستی، خود پسندی، تکبر، واٹ ایور، ایگو جو بھی آڑے آتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ بات انتہائی مشکل لگتی ہے کہ وہ اس بات کو مان جائیں کہ یہ سب صحیح ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے، اور اسی طرح سے ان کی کتاب میں بھی آیا۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سامنے رکھیں، اس کو بتائیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری تو دم کٹی ہے، ہم تو نہیں مان پا رہے، ہمارے ساتھ تو یہ مشکل ہو رہی ہے، تو جو کوئی مان رہا ہے اس کو بھی اس سے ہٹا دیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، لما، کیوں، وائے، لما تکفرون، تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ تکفرون ناشکری بھی ہے، ظاہر ہے آئی ہے ایک چیز آپ کے پاس، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل اور اچھی اور صحیح اور کامیاب کرنے والی چیز کیا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور اس میں تھوڑی سی محنت اور کوشش جو ہے اس کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن ایون دین آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے انکار کر رہے ہیں، تو ناشکری بھی کر رہے ہیں اور کفر انکار بھی ہے نا، تکفرونا تم انکار کرتے ہو، بھی ساتھ آیاتی آیات اللہ ہی، اللہ کی آیتوں سے، وا اور ان تم، اور تم ہو وہ تشہدون جو وٹنس ہو، جو جانتے ہو، جو گواہ ہو، یعنی اتنا سارا کچھ جو لوگ وہاں پہ تھے موجود مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، وہیں پہ زیادہ تر تھے یہود اور نصارہ، مکہ میں تو زیادہ تر مشرکین تھے، تو اس میں یہ لوگ جو تھے، یہ سب لوگ ان کے پاس جاتے تھے جب ان کے کوئی معاملات ایسے ہوتے تھے، ان سے جا کے گائیڈنس لیتے تھے، ان سے جا کے مشورہ کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے دروس میں بیٹھتے تھے، ان کو پڑھے لکھے اور عالم فاضل سمجھتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو پتا تھا اس بات کا، یہ بتاتے تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے، بلکہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کو کہتے تھے کہ اب تو تم ہمیں مار لیتے ہو، اب تو تم ہم سے جیت جاتے ہو، ہمارے ساتھ لڑائی کر لیتے ہو، لیکن ایک نبی آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ ہو کے لڑیں گے، تو پھر کوئی ہم سے نہیں جیت سکے گا۔ تو اب تم اس بات کے گواہ تھے، شاہد تھے، تم وٹنس تھے، تم نے آگے اس بات کو پہنچانا تھا، تم اس کے لیے مددگار بننا تھا تم نے، تو تم کیوں اس سے انکار کر رہے ہو نا، تم خود ہی اس کے ناشکرے بن کے بیٹھ گئے ہو، خود ہی انکار کرنے والے بن کے بیٹھ گئے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم لباس پہناتے ہو، کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو، مکس اپ کرتے ہو، لما کیوں، تلبسون مکس اپ کرنا، گڈمڈ کرنا، لباس پہنانا، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کا، با تکتمونا اور تم چھپاتے ہو، کتم چھپانا، الحق کا، حق کو، وا اور ان تم تعلمون تم جانتے ہو، ایک تو ہو نا کہ پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں ہے، تو پھر تو چلو کچھ تھوڑا سا ایکسکیوز ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے رعایت ہو جائے، لیکن جانتے ہو، پتہ ہے سارا کچھ سب کو، اہل کتاب، اہل الکتاب، اہل الکتاب یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں کتاب کا، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ تم کیوں پہناتے ہو لباس حق کو باطل کا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ولا تلبس الحق کا بالباطل، یا وہاں پہ تھا یا بنی اسرائیل، اب کیونکہ اہل کتاب سارے یہود اور نصارہ سب سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ بھی انہوں نے یہ کیا تھا، بنی اسرائیل کی ساری اللہ تعالیٰ نے کاروائی، ان کی کرتوتیں ہمارے سامنے رکھی، اب وہ اہل کتاب جو بعد میں نصارہ میں سے جن کے پاس انجیل آئی، وہ بھی اسی ڈگر پہ چلے، انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ تھے، اب جو تھا انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا، تو اب تم اور اس کی وجہ سے کیا کرتے ہو کہ جو اللہ کا صحیح حکم تھا اس کو یا تو گڑبڑ کر دیتے ہو، مکس کر دیتے ہو، ایک دیکھیں آپ کے پاس بہت اچھی کینڈی ہو، آپ اس کا ریپر لیں اور اس ریپر کو آپ جو ہے نا اس میں کچھ اور لپیٹ دیں، تو وہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ اس کو نہ کھولے کبھی بھی، تو اس کو تو یہی لگا گے نا کہ یہ وہی ہے، یہ بہت یعنی جب تک ہمیں ایسی چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں اور ہم اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، حق سے دور ہو جاتے ہیں، کہ حق کو باطل کے ساتھ جب گڈمٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر حق کو چھپا لیا ہوا، تکتمون الحق، اور دوسری کیا کوشش تھی کہ اگر کوئی چیز اب ایسی اتنی واضح ہے، اتنی سیدھی ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے کسی طرح کا بھی جو ہے نہیں کر سکتے نا،
اپنی انٹرپریٹیشنز نہیں کر سکتے، اب آپ کو اس کے بارے میں اس کو ویسے آپ کو پیش کرنا پڑ گیا یا سامنے آ گیا، تو پھر کیا ہے کہ اس کو اب چھپانے کی کوشش شروع کر دی نا، کہ اس کو چھپا ہی لیں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب ان کے یہود کے کسی بڑے قبیلے کے، کسی بااثر قبیلے کے لوگوں نے زنا کیا، تو انہوں نے اس نے جو پڑھنے کے لیے ان کا آیا عالم، تو اس نے اس کے اوپر اس آیت کے اس حصے پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھپا لیا. تو جس کا جو تھا وہ عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اسے کہیں کہ اس صفحے کے اس حصے سے ہاتھ اٹھائے، تو اس کو واضح کیا انہوں نے. تو سبحان اللہ، اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بد نیتیوں سے ہوتا ہے، جھوٹ سے ہوتا ہے، خود پسندی سے ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بار 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 مخاطب کر کے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو. وقالت، اور قالت کہا. اب یہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت اور جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. وقالت طائفتن، ایک گروہ نے، من سے، اہل والے، الکتاب، کتاب والوں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس بات پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، علی، پر، الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے ہیں. یعنی ماننے والے جس بات کو مان رہے ہیں تم بھی مان لو. وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، وجہ نہار، دن کا چہرہ کیا ہوگا؟ صبح کا ٹائم نا. اور اس کے میننگ یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں، یعنی سب کے سامنے، اس کا مطلب کہ آشکار کر کے، بتا کے کہ تم اس بات کو مان لو جو وہ مان لے ہیں. وَكْفُرُوا، اور پھر کیا کرو؟ انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعل، تاکہ، ہم، وہ، یرجعون، پلٹ آئیں. اب انہوں نے دیکھا کہ جب ہماری جو ہیں لوگ نہیں سنبھالے جا رہے ہم سے، اتنے لوگ جو ہمارے پاس آتے تھے، جو ہماری محفلوں میں بیٹھتے تھے، جو ہمارے دروس سنتے تھے، جو ہم سے متاثر تھے، جو ہم سے مشورے مانگتے تھے، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. ہم کسی کو، جب ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہمارے پاس ہم سے بہتر چیز کسی کے پاس ہے، ہمارے سے بہتر علم کسی کے پاس ہے، ہمارے سے بہتر بات، مشورہ، عقل، سمجھ، سینس کسی اور کو ہے، لیکن ہم اس کو وہاں جانے سے روکیں. اگر کسی کو میسر نہ ہو، اگر کسی کے پاس ذرائع نہ ہوں، اگر کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، مثلا میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اس سے اچھے کورسز ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی آپ جگہ پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ میں بہت خوشی ہوگی، ثم الحمدللہ. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے شروع سے یہ کوشش بھی یہی تھی، اور میں یہی بار بار آپ سے بھی کہتی ہوں، اور ان لوگوں سے بھی جو لوگ نہیں کہیں اس طرح سے اتنا زیادہ ٹائم، اتنا زیادہ آپ کے پاس کہ آپ مصروفیات ہیں، آپ باہر نکلنے کے ذرائع اور یہ اگر نہیں ہے، تو آپ کم از کم ان ٹچ رہیں، ہم مل کے جو ہے اس کو دیکھیں، ہم سمجھیں. لیکن اگر آپ ایسی کوششیں شروع کر دیں، آپ یہ بتانا شروع کر دیں، آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب آپ نے جو کچھ بھی آپ نے اس میں دیکھا ہے، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، اس میں تو کچھ اسپیشل نہیں ہے، کچھ ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے، ہمیں تو کچھ خاص نہیں لگا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، یا ہمیں، اگر سچ بات ہے، ظاہر ہے اگر آپ کے واقعی سچی بات ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام اللہ کا کلام جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے سمجھا رہے تھے، اس کے مقابلے میں ہمارا سمجھانا کیا. لیکن یہ کہ اگر اس میں نیت کا کوئی ایسی بات شامل ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جس سے کوئی دور ہٹ جاتا ہے، تو پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی نا، یہ ان کا ایک پلان تھا نا، کہ آپ دیکھیں کہ ایک ان کی ایک بہت زیادہ، ایک تو حسد ان کے دل میں نا کہ ہم اگر گمراہ ہیں تو یہ بھی گمراہ رہیں. دوسری بات یہ کہ اب ہمارے پاس اتنے لوگ آتے تھے، ہمارا اتنا زیادہ جو تھا لوگوں کے اوپر روب تھا، ہماری ہی بات مانتے تھے، ہمیں اتنی عزت دیتے تھے، اب یہ ایک نبی آ گیا ہے اور اب جو ہے نا اس نے
یہ عبداللہ بن ابئی کی طرح اس کو بھی یہی پرابلم تھی. تو صرف اس وجہ سے بات کو سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، فائدہ اس کے دیکھتے ہوئے، اس کے باوجود اس طرح کی بد نیتی کی وجہ سے یہ بات کہ اب تم مان لو اس کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کا دل چھوٹا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ تم چلے جاؤ اس میں اور جا کے کہو کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد کیا کرو کہ چھوڑ دو، اور پھر ان کو کہو کہ کچھ ہے ہی نہیں خاص بات، کچھ ہے ہی نہیں ایسا کہ جو ہم اس کے ساتھ لگے رہیں، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے ایک آپ کے کمیونٹی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی جو ہے قبیلے میں کوئی ایک بندہ ہو جو بہت علم والا ہے، یا اپنے آپ کو علم والا بہت اس کو شو کر رہا ہے، یا اور اس کے بعد اس مالدار بھی ہے، اور اس کی بات سارے سن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی اور کی بات سننی شروع کر دیں یا ایسے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو تو ظاہر ہے مشکل ہوگی، بہت زیادہ پرابلم ہوگی. تو وہ لوگ سارے جو ان کو، جو مدینے کے لوگ تھے ان کو امی کہتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ برتر سمجھتے تھے یہود جو تھے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہٹ جائیں اور واپس آ جائیں، اور اس بات کو، اس دین کو اور اس نبی کو نہ مانیں. بلا، اور لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بات اتنی اچھی اور اتنی اہم ہے نا، اور اتنا ٹیسٹ اس دین کا اور اس بات کا، سچی بات کا ظاہر ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود ہی ادھر ہی پھنس کے رہ جائیں. تو پھر انہوں نے ساتھ میں ان کو کیا کیا کہ ہوشیار کیا نا، خبردار کیا. ولا، اور نہ، تؤمنو، تم ایمان لانا، الا، سوائے، لی من، لیے، من جو تابعہ، اتباع کرے، دینکم، تمہارے دین کا. اب تم یہ بھی دیکھنا کہ اگر تم اس گروہ میں جا رہے ہو، جا کے بیٹھ رہے ہو، سن رہے ہو ان کی باتیں، تو پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تم بھی یہ نہ ہو کہ ادھر کے ہی ہو کے رہ جاؤ. کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنتے تھے ایسی چیزیں نا. جیسے ماما میں نسال تھے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کہ ان کو جب وہ آئے حج کرنے کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیجئے گا اور بات نہ سنیے گا، وہاں پہ ایک جادوگر ہے، اس کی بات اگر آپ کے کانوں میں پڑ گئی تو پھر آپ گئے. وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بس سب کچھ گیا، آپ کا دنیا بھی گئی، آپ بس پھر فقیر ہو جاتے ہیں اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، بزنس آپ کے ختم اور سب کچھ ختم اور آپ ایسے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں ان کو سمجھا کے بھیجا گیا، اور وہ اتنا ہی کیوریس ہو گئے نا، تو انہوں نے تھوڑا سا جب سنا تو وہ ایمان لے آئے. تو ایسی باتیں بہت ظاہر ہے ہو چکی تھیں. تو وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ جائیں، ہم ان کو تو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جا کے ان کی محفل میں بیٹھو، اور جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں وہاں اسی طرح سے ایمان لانے کا تم بھی اعلان کر دو اور اس کے بعد واپس پلٹ آنا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹے ہی نہ. تو اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَابَعَ دِينَكُمْ، صرف اس بات کی پیروی کرنا، اس بات پہ ایمان لانا، اس بات کو ماننا جو تمہارے دین کے مطابق ہو، جو تمہارے. اور اس کو ہم دیکھیں کہ اپنے اس کے حساب سے بھی دیکھیں کہ جو ہم کرتے ہیں، کہ ہم نے جو فرقے اور جو ہم نے بنا رکھے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جو ہے نا یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور یہ فلاں امام کے پیچھے، اور وہ تو اس میں ہم یہی کرتے ہیں، اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس صرف وہی بات ماننی ہے جو ہمارے سوچ، ہمارے فرقے کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ماننی. تو اس میں ظاہر ہے فرقہ واریت آتی ہے، تعصب آتا ہے، دلوں میں تنگی آتی ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے دل پھٹتے ہیں. اور حالانکہ ایسی اللہ تعالیٰ نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت جیسے پہلی امتوں کے اتنے فرقے ہوئے نا بنے، تو اسی طرح سے اس امت کے بھی بہت سارے فرقے بن جائیں گے، لیکن حق پر صرف ایک ہوگا. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں حق پر ہوگا، فلاں حق پر ہوگا، اپنا نام لے کے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے جواب دے دیا کہ اس میں سے یہ نہیں ہے کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ حق پر ہوگا، بلکہ کیا ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے. اب یہ بات جب آ جائے تو پھر کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، بیان کر دی، جو چیز اس کے مطابق ہے، جو اس سے میل کھاتی ہے، جو اس کے مطابق سمینا و اطانا کر رہا ہے، اصل میں ہدایت یافتہ وہی ہے، اصل میں سیدھے راستے پہ وہی ہے، وہی گائیڈڈ ہے.
اور پھر یہ کہ دوسری بات ان سے کیا کرنی ہے، اب بیچ میں یعنی کہ ظاہر ہے ان سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بیچ میں یہ فکر آیا، کل ان الہدا ہدی اللہ ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کل کہہ دیجئے انا بے شک الہدا، الہدا اس کے ساتھ لگایا کہ اصل دا گائیڈنس، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان اور یہ کہ یوتا دیا گیا احدن کسی ایک کو مثلا مثال یعنی اس طرح کا ما جو اوتی تمہیں دیا گیا، یعنی اس بات پہ ایمان نہ لانا کہ بلا تؤمنو اور تم یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، درمیان میں جملہ معترضہ آیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتانے کے، یہ بات بیچ میں رکھی کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت اہم اور ضروری بات بیچ میں آتی ہے جو کہنی ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کہہ کے تو پھر باقی بات کو جاری رکھتے ہیں نا، تو یہ اسی طرح سے ہے، این یوتا کہ دیا گیا احدن کسی بھی اور کو مثلا اس طرح کا ما اوتی تم جو تمہیں دیا گیا، او یا یحاجوکم وحاجوکم تم سے حجت کریں ان دا پاس ربکم تمہارے رب کے پاس، کل کہہ دیجئے انا بے شک الفضلا فضل یا بلیسنگز بھی ساتھ ید ہاتھ اللہ ہی اللہ یعنی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ عطا کرتا ہے دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور علم والا ہے، یعنی اب ان کو یہ بات سمجھا کے بھیج رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح کی تمہیں دی گئی تھی ہدایت اس طرح کی کسی اور کو نہیں، کسی اور کو دی جا سکتی نا، نہیں کسی، تم ہی بہترین ہو، تم ہی اللہ کے پسندیدہ ہو، تم ہی جنت کے وارث اور مالک ہو، اور پھر یہ کہ او یحاجوکم عند ربکم، اور اگر تم نے ایسی کوئی بات کی، مان لی، بتا دی کہ تمہاری کتابوں میں ایسا تھا ہے، اور تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پیچھے بھی اس طرح کی بات تھی نا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو سامنے ہے اور جو پوشیدہ ہے سب کا سب جانتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اگر تم اس طرح سے چھپا لو گے اور یہ بات نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا نہیں پتا، وہ تو ویسے بھی تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی نا۔ تو پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے کہ اصل فضل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ واسع اور علیم ہے، وسعت والا ہے، بہت وسعت ہے اس کے پاس ہے، اور علم ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کوشش کرے اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے، یا کسی کو کم دے، یا کسی کو بغیر کسی ریزن کے جو ہے کم یا زیادہ دے، تو اس لیے ساری بات جو ہے وہ اس کے اوپر آتی ہے کہ تم کس طرح سے کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، اور کتنا حکم مانتے ہو اللہ کا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔